جی السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از فاروق جاوید فرام J.S. میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے. آپ کا جو زندگی کا سفر ہے بڑے اچھے طریقے سے گزر رہا ہوگا. آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ D12 جو سیکٹر جو ہے اسلام آباد کا CDA سیکٹر ہے، اس میں بڑی اچھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، بڑی اچھی پازیٹیو نیوز ہے. انشاءاللہ اس کو انشاءاللہ آج ہم ڈسکشن کریں گے، اور D12 کی وجہ سے جو ملحقہ اور پروجیکٹس ہیں ان پہ کیا فرق پڑنے والا ہے. تو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی آپ فوراً سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ یہ یوٹیوب چینل آپ کے لیے بہت ہی بینیفیشری ثابت ہونے والا ہے. سیکٹر D12 آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسا سیکٹر ہے جو کہ اسلام آباد کا جو ریسنٹ جتنے بھی انڈر ڈیولپنگ سیکٹر ہیں CDA کے، ان میں سب سے مہنگا ترین سیکٹر ہے. اس کی لوکیشن اگر دیکھی جائے تو بہت ہی پرائم لوکیشن پر ہے. اس کی ایک سائڈ پہ جو ہے نا مارگل ایوینیو، جو کہ سب سے زیادہ ٹرننگ پوائنٹ ہے راولپنڈی اسلام آباد کے لیے. تو وہ اس کے یہاں سے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے، جو مین اس کا تقریباً 10-11 کلومیٹر کا جو ڈسٹنس ہے وہ یہیں سے جو ہے نا اس کی ایک سٹارٹنگ پوائنٹ وہ یہیں سے ہے. پھر وہاں سے اس کو آگے فیصل مسجد تک اس کو انشاءاللہ ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا. تو اوورآل جو ہے نا اس کی اہمیت اوورآل اگر دیکھا جائے E11 سیکٹر کی وجہ سے، اور جو باقی ایک طرح سے اگر آپ دیکھا جائے تو ٹیکسلا اور جو فیصل B17 کے جو علاقے ہیں ان ساروں کو جو ہے نا وہ یہ مارگل ایوینیو جوڑتا ہے D12 کے ساتھ. D12 ایک ایسا پوائنٹ ہے، سینٹر آف پوائنٹ ہے، جو کہ مین اسلام آباد اور جو فیصل ہلز اور B17 ہے اس کے درمیان ایک جنکشن پوائنٹ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ وہ بننے جا رہا ہے. اور نیوز کیا ہے اس کے حوالے سے، جو پازیٹیو نیوز ہے جس کے حوالے سے جس لیے میں نے ساری کنٹینٹ بنایا جو آپ کے سامنے میں حاضر ہوا ہوں، وہ یہ ہے کہ D12 میں سیکٹر D12 میں تقریباً ودن فیو ڈیز فیو منتھس جو ہے نا جو ریٹ تھے، جو 4 مرلے کا جو پلاٹ تھا، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے اس کا جو ریٹ تھا وہ تقریباً 2-2.5 کے درمیان تھا، مطلب 2.25 کروڑ تک آلموسٹ جو ہے نا اس میں ٹریڈ ہو رہا تھا. اب بھی اس ٹائم 3.25 کروڑ تک جو ہے نا اس کے ریٹ چلے گئے ہیں. 3.5 سے لے کے 4 کروڑ کے درمیان جو ہے نا اس کی ٹریڈنگ ہو رہی ہے. اور اچانک سے پرائسز میں جو ہے نا وہ بہت بڑا جمپ آیا. اور یہ بہت بڑا جمپ کیوں آیا، اس کی وجہ مین یہ ہے کہ جو ہے نا میٹرو اسٹیشن وہ اس کی ایکسٹینشن ہو چکی ہے D12 تک، اور D12 سے جو ہے نا وہ انشاءاللہ ایک پوائنٹ بنے گا جو کہ میٹرو اسٹیشن جو مین اسلام آباد ہے اور باقی راولپنڈی کے ساتھ آپ کو کنیکشن آپ کو آرام سے جو ہے نا آپ اس کو ایکسیس کر سکیں گے. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پبلک ٹرانسپورٹ کسی بھی سوسائٹی میں بہت امپورٹنس کی حامل ہوتی ہے. تو اگر اس سوسائٹی کو پبلک ٹرانسپورٹ کی وجہ سے ایک ایج ملتا ہے تو اس کو جو ہے نا بہت زیادہ جو اس کے ریزیڈنٹس ہیں اس کو فائدہ ہوگا. اور وہ اس سے جو ہے نا جو لوگ جو جاب کر رہے ہیں، جو مختلف ایریاز میں جو ہے نا وہ ملازمت کر رہے ہیں، بزنسز کر رہے ہیں سیکٹرز میں جا کے، تو ان کے لیے ایکسیس بہت آسان ہو جائے گی، جس کی وجہ سے لوگ ہر کوئی یہاں پہ خواہش کرے گا کہ میں بھی یہاں پہ رہائش رکھوں اور یہاں پہ گھر بناؤں. اور یہی وجہ یہاں پہ ڈیمانڈ بھی بڑھے گی، اور اس کے ریٹ جو ہے نا وہ آلریڈی بہت زیادہ اوپر جانا سٹارٹ ہو گئے ہیں. ایک تو یہ مین ریزن ہے. سیکنڈ جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ مارگل ایوینیو کا اب صرف سکین مانے گپ شپ رہ گئی ہے، صرف جو ہے نا وہ تھوڑا سا ایک پیچ رہ گیا ہے، جس کی وجہ سے کام جو ہے نا وہ صرف افتتاح نہیں ہو پا رہا. تو مارگل ایوینیو جو ہے نا وہ انشاءاللہ کمپلیشن کے بالکل آخری مراحل میں ہے. تو یہ چیز سارے سمجھ چکے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کے جو ریٹس ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ اوپر بڑھنا سٹارٹ ہو چکے ہیں. اور مارگل ایوینیو کی جو ایک مطلب نا قبرستان والا جو تھا ایشو تھا، وہ الحمدللہ وہ مسئلہ سالو ہو چکا ہے. اس کے اوپر انڈر پاس پہ کام تیزی سے جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو چکا ہے، اور ودن فیو منتھس انشاءاللہ اس کا باقاعدہ طور پہ افتتاح ہو جائے گا. تو جو یہ سیکنڈ نیوز ہے جس کی وجہ سے اس کے ریٹس کافی تیزی سے بڑھنا سٹارٹ ہو گئے ہیں، اور اس میں کافی لوگوں کو ریٹرن مل رہا ہے. اور انویسٹرز جو ہے نا اس ٹائم موجی ہیں جی، وہ بہت خوش ہیں. اور وہ جو ہے نا اس ٹائم جو ہے نا انہوں نے ٹائم سے جنہوں نے ہمارے کہنے پہ انویسٹمنٹ کر لی تھی اس جگہ پہ، تو اس ٹائم وہ ہمیں دعائیں دے رہے ہیں. تو یہ دوسرا مطلب جو ہے نا مین ریزن تھا. تیسرا یہ ہے کہ سیکٹر D12 میرے خیال میں، جو میری اسیسمنٹ ہے شاید غلط بھی ہو سکتی ہے، اسلام آباد کا سب سے خوبصورت ترین سیکٹر ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پہاڑوں کے دامن میں ہے، بالکل اس کے آس پاس پہاڑ ہیں اور بہت پیارا ویو ہے. اور یہاں پہ F9 پارک ہے، وہ پتہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا پارک ہے، جو کہ 167 ایکڑ کے اوپر وہ محیط کرتا ہے. تو جو پاکستان کا دوسرا سب سے بڑا پارک ہے وہ انشاءاللہ D12 میں بننے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور مارگل ایوینیو کے اوپر وہ ہوگا انشاءاللہ. اور اس کی جو
ٹوٹل ایریا ہے وہ تقریباً 107 ایکڑ اس کا ٹوٹل ایریا ہوگا اس کا پارک کا. تو ٹیکسلا اور جو ہے نا B17 اور یہ جو آس پاس کے علاقے ہیں ان کو جو ہے نا فیملیز کو ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے آؤٹنگ کے لیے F9 پارک کی بجائے اب D12 جائیں گے انشاءاللہ. اور D12 اب بہت نزدیک ترین ہے, آپ کو پتہ ہے 7-8 منٹ کے فاصلے کے اوپر جو ہے نا یہاں پہ جو ہے نا وہ لوکیٹ کرتا ہے. تو آرام سے لوگ ایکسیس کر کے اپنی فیملیز کو لے کے جائیں گے. اور سنڈے ہو یا کوئی بھی آف ڈے ہوتا ہے ان میں آپ کو پتہ ہے ہمیں جگہ نہیں ملتی جہاں پہ ہم فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر سکیں, تو وہ ایک بڑا نزدیک ترین ایک پوائنٹ ہمیں وہ ایکسیس ہو جائے گا اور وہ ہمیں مل جائے گا. تو یہ اوورآل صورتحال ہے. تو ابھی آتے ہیں سب سے مین ٹاپک کے اوپر, وہ یہ ہے کہ D12 میں اچانک اگر ریٹس وہ 3.5 تک چلے گئے ہیں, 3.25 تک چلے گئے ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ B17 اور فیصل ہلز کے ریٹ ایسے ہی رہیں گے, وہاں پہ جو ہے نا وہ ریٹ اسی طرح جو ہے نا ہمیشہ کی طرح سٹک رہیں گے؟ ایسا نہیں ہے. B17 اور فیصل ہلز میں لوگوں کو اب آنے والے دنوں میں انشاءاللہ انویسٹرز کو گیپ نظر آئے گا, اور یہاں پہ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ یار D12 میں اگر 5 مرلے کا پلاٹ وہ تقریباً 4 کروڑ تک ہے, تو کیوں نہ ہم یہاں پہ 50-60 لاکھ روپے میں ایک پلاٹ لیں اور اس کے اندر ہم رہائش بھی رکھیں, اور اس کے ڈیولپر بھی چودھری عبدالمجید صاحب ہوں جنہوں نے CDA میں اپنے بال سفید کر لی ہیں. ٹھیک ہے, ساری عمر انہوں نے CDA سیکٹرز میں لگائی ہے اور CDA کے وہ کنگ ہیں. ٹھیک ہے, اسلام آباد کے سب سے بڑے ڈیولپرز وہ جانے جاتے ہیں. ان کی جو سوسائٹیز ہیں, ان کا جو سٹائل ہے ڈیولپمنٹ کا وہ بھی CDA لیول کا ہوتا ہے. جس طرح انہوں نے وہ مرکز دیتے ہیں, مطلب مرکز ہوتے ہیں ان کی سوسائٹیز میں. پھر اس کے علاوہ ان کی جو ہے نا یوٹیلٹی ایریاز ہوتے ہیں, علیحدہ ریزیڈینشیل وہ جتنی ایکٹیویٹیز ہیں وہ سائڈ پہ ہوتی ہیں. گراؤنڈز جو ہے نا وہ CDA کے اکارڈنگلی وہ ساری چیزیں اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پرائیویٹ سوسائٹیز میں ہوتا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے گراؤنڈ ہوتے ہیں چند کنالوں پہ, پھر اس کے بعد پارکس جو ہے نا ایک آدھ کنال پہ وہ پارک بنا دیتے ہیں, اور کچھ عرصے کے بعد اس کے اوپر بھی آپ کو پلازا نظر آتا ہے. تو ایسا چودھری عبدالمجید صاحب کے پروجیکٹس میں نہیں ہوتا. تو B17 اور فیصل ہلز کے ڈیولپر بھی آپ کو پتہ ہے چودھری عبدالمجید صاحب ہیں, اور لیول آف ڈیولپمنٹ ساری چیزیں آپ کو CDA لیول کی ملتی ہیں. تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ یہاں پہ بھی بہت بڑا جمپ آنے والا ہے, اور انشاءاللہ ایکسپیکٹڈلی میرے خیال میں 2x تو کہیں بھی نہیں گیا. یعنی کہ اگر 50 لاکھ کا پلاٹ ہے تو وہ 1 کروڑ تک چند مہینوں میں چند عرصے میں انشاءاللہ آپ کو وہ نظر آئے گا. تو یہ مطلب اچھا ٹائم ہے گریب کرنے کا. ابھی جو لوگ سوچ رہے ہیں, وہ جو لوگ ٹائم لے رہے ہیں, وہ ان کو میرے خیال میں ٹھیک ہے, سوچنا ان کا حق ہے, ان کو ٹائم بھی لینا چاہیے, لیکن میری ویڈیو ایک دفعہ غور سے ان کو سننا چاہیے, اور میرے جو پوائنٹ ہے ان کو سمجھنا چاہیے کہ اگر D12 میں ریٹ اتنا اوپر چلا گیا ہے تو D12 میں لوگ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کی رینج سے وہ باہر چلے گئے ہوں گے وہ پلاٹس, تو انہوں نے ڈیفینیٹلی یہاں پہ آنا ہے, کیونکہ 7-8 منٹ 10 منٹ کا فاصلہ کوئی فاصلہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اور وہ بھی آپ کو جو ہے نا تھرو آپ کو اسلام آباد سے جو ہے نا B17 فیصل ہلز آپ کو جانا پڑے گا. GT روڈ کو ہو سکتا ہے آپ کو بالکل جو ہے نا ایکسیس ہی نہ کرنا پڑے. تو یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے اگر آپ سوچیں. تو انشاءاللہ میں فردر بھی آپ کو D12 کے حوالے سے انشاءاللہ اپڈیٹ کرتا رہوں گا. D12 میں کچھ مکانات ہیں, کچھ ہومز ہیں فور سیل ہیں, انشاءاللہ اس کی انوینٹری ہمارے پاس انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. تو اسٹے کنیکٹڈ, ہمارے یوٹیوب کے چینل کے ساتھ آپ جڑے رہیں. انشاءاللہ ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. دس از فاروق جاوید. اللہ حافظ.